اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ تمام مسلمان بہن بھائی صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس چینل کو بنایا ہے اللہ کریم ہمیں اس میں مزید کامیابیاں و ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا لیسن 94 ہے، اور لیسن کا عنوان ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، اور اس کے کیا فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے لیسن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوگا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار تلاوت کے حوالے سے فضائل جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور اسی قرآن کی بدولت دنیا کے وہ لوگ عظیم ترین رہنما بن گئے۔ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت اور سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے کے حوالے سے جو فضائل ذکر ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز رکھوں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ میں یوں فضیلت ذکر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت تلاوت القرآن، تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ دارمی شریف اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے یہاں پر میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ صرف مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل نہیں، بلکہ مطلق حکم ہے جو بھی مسلمان قرآن پاک پڑھ کے پھر اس کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کرے تو یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یعنی خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے نا یہ اس میں موجود ہے کہ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں، اس کے اسرار ہیں، اس کے علوم ہیں اور نور کے سرچشمے ہیں، جتنے بھی وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو یہ سارا علم کیا ہے اس میں شامل ہے، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، کیونکہ سب چیزیں اخذ ہیں قرآن سے، اور تو قرآن کریم سے ہی ان تمام کی کیا ہے تفاسیر ہے۔ تو جو بھی قرآن کریم کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم کا درس دیتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیتا ہے، کسی کو ترجمہ قرآن کریم کا پڑھاتا ہے، کسی کو ناظرہ پڑھاتا ہے اور تجوید کے مطابق قرآن کریم اس کو سکھاتا ہے، تو یہ سب اس میں شامل ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں۔ ٹھیک ہے، سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں اور آگے کسی کو یا میں پڑھاتا ہوں، خود پڑھتا ہوں یا کسی کو پڑھاتا ہوں، تو یہ ایک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ سیکھنے سکھانے میں اس کے تمام علوم شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے میں کوئی علوم اس میں شامل نہیں، صرف قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہے، جو اس کے اسرار ہیں، جو اس کے رموز ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ خود سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، تو یہ بشارت اور یہ حدیث مبارکہ ان سب کے لیے کیا ہے مطلق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے۔ کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا کسی جگہ پہ، تو لشکر کو بھیجا اور ساتھ میں یہ حکم فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو جس کو جتنا یاد تھا اس نے کیا کیا، پڑھا اور پڑھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر میں ایک کم عمر لڑکے کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تجھے قرآن سے کچھ یاد ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو، اس لڑکے کو، اس آدمی کو کیا کیا، اس لڑکے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا کیا بنا دیا، امیر بنا دیا۔ اب اس سے ایک پہلو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لوگ اور آپ کے پاس جو صاحب علم لوگ ہیں وہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ بقرہ کے یاد کیے ہوئے شخص کو کیا کیا، امیر بنا دیا۔ لیکن آج کے دور میں یہ ڈگری اور یہ سند کچھ سمجھی ہی نہیں جاتی۔ قرآن پاک کا حافظ جو ہے اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ کسی دنیا کے پاس ڈگری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کا ہو یا جو بھی ہو تو اس کے پاس زبانی کتاب اس کی یاد نہیں ہوگی۔ یہ صرف واحد قرآن کریم کا کیا ہے، معجزہ ہے کہ یہ ہر ایک کو کیا ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، جو بھی اس کو کیا کرتا ہے، دل لگی سے یاد کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حافظ کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو کیا کیا، امیر بنایا۔ تو لہذا آج بھی قرآن کے قاری اور قرآن کے صحیح جو اس پر عمل کرنے والے قراء ہیں، جو قرآن کے عامل ہیں، حامل ہیں، ان کو کیا کیا جائے، جو عہدات ہیں وہ سونپے جائیں تاکہ وہ قرآن کریم کے مطابق کیا کر سکیں، فیصلہ کر سکیں۔ تیسرے نمبر پہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضور حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن یاد کرے، قرآن یعنی پڑھے، یاد کرے کا مطلب پڑھے، یاد کرے، پھر جو اس میں علم بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرے، اس کی پیروی کرے، قرآن پاک میں جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اس پر عمل کرے اور اس کی پیروی کرے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم اس کو نور کا تاج پہنائے گا، اور اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کیا ہوگی، ماندہ ہوگی، یعنی کم پڑے گی۔ تو چوتھی روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم صبح اٹھو تو جا کے ایک قرآن کی آیت سیکھ لیا کرو، تمہارا یہ ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اب سامعین کرام، ناظرین کرام، اس میں ایک یہ پہلو ہمیں ملتا ہے بطور سبق، اور نوجوانوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اے ابو ذر، جب تم صبح اٹھو تو پہلا کام کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کے تم نے کیا کرنی ہے، ایک آیت سیکھنی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، لیکن آج کل لوگ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اسی لیے تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک بہت سبق آموز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر غفاری، جب تم صبح اٹھو تو تم کیا کیا کرو، قرآن کی ایک آیت سیکھ لیا کرو، تمہارا وہ آیت سیکھنا 100 رکعت پڑھنے سے کیا ہے، افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک باب علم کا سیکھتے ہو تو وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے کیا ہے، افضل ہے۔ تو ابھی سے پتہ چلا کہ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا کتنا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عاصم کلیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے قریب سے گزرا، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کے قریب سے گزرا تو اندر سے لوگوں کے قرآن پڑھنے پڑھانے کی کیا آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ تو اسی وقت حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آگے جو آپ کے ساتھ تھے لوگ، انہوں نے پوچھا جی آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے حضور کو لوگ کیا ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اس مہینے کے اندر
اس کا تقدس جو ہے نا وہ پامال نہ کریں، کیونکہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان اور نعمت عظمیٰ نازل کی ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ کی ذات مبارک پر درود و سلام پڑھا جائے، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر کیا کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کہ مولا تو نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا، اور حضور نبی کریم اپنے حبیب نبی کی کیا کی ہے، ہمیں عطا کی ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بخشش کا سامان ہے، حضور اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا، ہمیں عطا کی ہے۔ آگے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن بے شک اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس میں شامل ہو گیا اسے اللہ امن نصیب عطا کر دے گا۔ یعنی یہ بے شک قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا، جو اس میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں کچھ یوں ہے کہ فرمایا کہ جو اس کے سیکھنے کی جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اتنی طاقت سے کیا کرے، قرآن پاک کو سیکھے۔ تو لہذا یہ کیا ہے، دسترخوان ہے قرآن پاک اللہ کا، کیونکہ اس کے اندر حکمت ہے، نور ہے، علوم ہے، اور نور کے سرچشمے ہیں جو بند دلوں کو اور اندھی آنکھوں کو کیا کر دیتی ہے، بینائی عطا کر دیتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ابی بن کعب قاری قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول وہ تھے جو قاری قرآن بڑے زبردست قسم کے قاری تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن جو ہے یہ عقل کے لیے سمجھ بوجھ ہے، اس کے اندر نور حکمت ہے، اس کے اندر علوم ہیں، احکامات ہیں۔ تو لہذا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے حوالے سے۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے قدم کیا کرے گی، آ کر چومیں گے۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی آل۔ اور پھر جب بچوں کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں نمبر 1 ہے قرآن، قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ تو ناظرین کرام، یہ میری آپ سے درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک نہیں سیکھا تو جلدی سے کیا کریے، قرآن پاک سیکھ لیجئے، ورنہ یہ ٹائم دنیا کی مہلت چند سیکنڈ کی ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک قرآن پاک نہیں سیکھا تو سیکھیں، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھایا تو اپنے بچوں کو بھی کیا کریں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں، اور یہی بچے پھر آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کیا کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہوگی، قرآن پاک کا علم سکھایا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی جو گفتگو تھی میری وہ یہی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا ہے، عبادت ہے، اور اس کے جتنے فضائل ہیں وہ ان گنت ہیں، اس کے فضائل ان گنت ہیں، جو ان میں سے میں نے چند ایک جو ہیں وہ کیا کیے ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں قرآن کا قاری بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم بروز قیامت اس قرآن کو ہمارے لیے شافع بنائے، شفاعت کرنے والا بنائے۔ تو ناظرین کریم، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے یہ، اس چینل کے تھرو آپ قرآن پاک تلفظ کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو اگر پرسنلی مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے قرآن کریم، اس سے ہم کیا کر سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھ نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ عزیز 95 لیسن کے اندر میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔